کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ یہاں پر لفظ شرک استعمال کرنا چاہتا تو شرک ایسا لفظ ہے کہ جس کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ وہ چاہتا کہ عبادت کرو اور شرک سے اجتناب کرو، لیکن جب اس نے لفظ طاغوت استعمال کیا ہے تو یقیناً طاغوت کے معنی میں اور شرک کے معنی میں کچھ فرق تو ہوگا، جو اس لفظ کو چھوڑ کر یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک وہ چیز ہے کہ اگر شرک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو واحد نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ خدا کی عبادت کا مطلب ہی خدا کو واحد مان کر، معبود مان کر، اور ساتھ واحد تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دینا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، کسی غیر کو اس کے ساتھ شامل نہ کرو۔ اس لفظ میں ان دونوں ٹکڑوں میں، یعنی خدا واحد کی عبادت، خدا کی عبادت کرو، اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے گی وہ خدا واحد ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے فوراً بعد یہ کہنا کہ طاغوت سے اجتناب کرو، تو گویا اگر عبادت پروردگار کر رہے ہوتے تو شرک کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمارے اس عمل کو عبادت کہا ہی نہیں جا سکتا جو شرک سے آلودہ ہو جائے، وہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت سے، تو اس کا مطلب ہے کہ طاغوت سے اجتناب ایسا عمل ہے کہ عبادت پروردگار واحد کرتے ہوئے بھی اس اجتناب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ توحید پہ قائم رہو اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت سے بھی تعلق ربط رکھو، نہیں، توحید پر، توحید کی عبادت، خدا واحد کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ تمہیں طاغوت سے جدا رہنا ہے۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ انسان عبادت بھی کرے اور طاغوت سے رشتہ بھی قائم ہو؟ تو کم از کم ہمارے سامنے بہت سی مثالوں جو بات کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک مثال شیطان کی ہے کہ جس کے ایمان وحدانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، خدائے واحد کی وحدانیت سے وہ انکار نہیں کر رہا، مشرک نہیں ہے شیطان، اس نے خدا کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مرکز نہیں قرار دیا ہے۔ اس کے لیے لفظ مشرک استعمال نہیں ہو سکتا، خود قرآن مجید نے بھی اس کو مشرک نہیں کہا ہے، اس کو کافر کہا ہے۔ اور کیوں کافر کہا ہے؟ ریزن بتاتے ہوئے کہ کیوں کافر ہے، کہا گیا کہ ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے اپنی بڑائی بیان کی، اس نے غرور کیا، استکبار کیا، اپنے کو بڑا سمجھا، اور اس کے نتیجے میں وہ کافر ہو گیا، مشرک نہیں ہوا۔ مشرک تو تب ہوتا کہ جب وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا، خدا کی وحدانیت پر یقین کامل، بلکہ عام توحید کے علمبرداروں کے مقابلے میں شاید سمجھتا ہو کہ زیادہ صحیح پاک و پاکیزہ توحید تو میری ہے کہ میں اس میں کسی اور کے سامنے سر نیاز جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں سوائے خدا کے۔ لیکن پروردگار عالم نے دو جرم بتائے، ابا اس نے انکار کیا، استکبرا اس نے غرور کا مظاہرہ کیا، اور نتیجے میں کیا ہوا؟ کافر ہو گیا، مشرک نہیں۔ یہ ابا کس چیز کا انکار کیا؟ خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، خدا کے مقابلے میں کسی اور کو معبود سمجھ لیا۔ اور جو استکبار کیا، غرور کیا، تو وہ غرور کس کے مقابلے میں تھا؟ کیا خدا کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے لگا؟ نہیں، نہ وہ عظمت خدا کا منکر ہے اور نہ پروردگار عالم کے وجود یا اس کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ انکار کرنے والا ہے اور غرور کرنے والا ہے۔ تو یہ انکار کس کے مقابلے میں تھا؟ حضرت آدم کی خلافت کا انکار، جو منصب الہی اللہ کے نمائندے کو عطا ہوا ہے، اس عہدے سے، اس منصب سے انکار۔ اور غرور کس بات کا؟ کہ تو نے جسے منصب پہ فائز کیا ہے وہ پست ہے، میں اس سے بلند ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کو کسی منصب پہ فائز کرے، اگر اس منصب سے کوئی انکار کرے اور اس منصب کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے
تو وہ پھر مسلم نہیں رہتا، حدود کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ طاغوت یقیناً کچھ مختلف معنی رکھتا ہے شرک کے مقابلے میں۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وہ ہے شرک، لیکن طاغوت کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرکت کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نمائندوں کے ساتھ یہ رویہ کہ ان کی حیثیت سے، ان کے مقام سے انکار کرنا اور ان کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنا۔ بہرطور کوشش ہوگی کہ دونوں لفظوں کے حوالے سے جو کچھ بھی گوش گزار کیا جا سکے کر سکوں۔ موضوع بحث یہ اس لیے چنا ہے کہ یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ 5 روزہ مجالس 3 سال سے سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت عرصے سے مجھے اس سلسلے کی اس مجلس کے پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ہر دفعہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس میں موضوع گفتگو کچھ اس نوعیت کا ہو جو ربط رکھتا ہو ہمارے اس عمل سے، جس عمل کے جو ہمارے انجام میں جو عمل ہمیں سر انجام دینا ہے۔ یعنی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے مزار مقدس کے لیے جو غلاف قبر جائے گا، یہ اس کے روانگی سے پہلے یوں کہیے کہ اس کو رخصت کرتے ہوئے ہماری طرف سے یہ نذرانہ ہے مجلس کا، تو دل چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ اس انداز سے کیا جائے کہ آج کے اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک تصور بڑے جوش و خروش سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں بات بات میں جہاں کہیں ہم نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتا ہو، تو اس نہ سمجھے جانے والے عمل پر شرک کا فتویٰ لگانے میں ان کو دیر نہیں لگتی۔ اور دوسری طرف جہاں کچھ حضرات یہ عمل سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں ذرا سی بات پہ مشرک ٹھہرا رہے ہیں، شاید یہ ان کے اثرات ہیں، ان کے پراپیگنڈے کا نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم میں سے بھی کچھ آوازیں ایسی اٹھنے لگتی ہیں کہ جناب یہ جو طور طریقے ہیں ان میں اصلاح کی ضرورت ہے، یہ چیزیں جن کو آپ مقدس سمجھتے ہیں یہ اتنی محترم و مقدس نہیں ہیں۔ اب اس کے نتیجے جو کچھ بھی نکلیں، لیکن بہرطور ہمیں یہ نہیں کہ کسی سے ہمیں آمادہ جنگ ہونا ہے، آمادہ فساد ہونا ہے، سمجھنا تو چاہیے کہ اگر ہمارے عمل میں کسی شرک کا وجود ہے تو اسے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خدا کے فضل سے ہمارا عمل صحیح ہے تو ہمارے ذہنوں میں اس کے سلسلے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو تحریک اٹھی ہے، ہر طرف آواز شرک شرک کی آنے لگی ہے، اور ذرا سی بات پہ شرک کے فتوے دیے جاتے ہیں، تو اب یہ شرک کے فتوے دینے والے اپنے لیے کون سی بنیادیں رکھتے ہیں، کس بنیاد پر شرک قرار دیے جاتے ہیں ہمارے اعمال، اور کس طرح سے ہماری جو وہ مظاہرے ہیں جو ہم تعظیم شعائر اللہ کے طور پر سر انجام دیتے ہیں، ان کو عبادت پروردگار عالم کہہ کر ہمیں مشرک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ذرا سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہنے والوں کے مقاصد کیا ہیں اور ہم کس حد تک غلط یا صحیح ہیں، تاکہ جو کچھ کیا جائے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے۔ کیفیت شک میں کیا ہوا صحیح سے صحیح کام بھی غلط ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک گزارش جو اپنے اصلاح پسند دوستوں سے کرنا چاہوں گا کہ وہ جب اصلاح کا نعرہ بلند کرتے ہیں بڑی زور شور سے نعرہ لگتا ہے، عزاداری میں یہ کمزوریاں آ گئی ہیں، یہ خامیاں آ گئی ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے، ان کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں عزاداری کے موضوع پر پوری تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ یہ عزاداری ہی آپ کے بقا کی ضامن ہے، یہی عزاداری آپ کی زندگی ہے، یہی آپ کے حیات کا سامان ہے۔ اور یہ آپ کی بقا کی ضامن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ قیمتی دولت آپ کو عطا کرتی ہے جو کسی کے سروائیول کے لیے، بدترین حالت میں سروائیول کے لیے جو قوت کام آتی ہے، اس قوت کا نام ہے یقین۔ عزاداری ہمیں یقین کی وہ نعمت عطا کرتی ہے
کہ جس یقین کے نتیجے میں اب دنیا کے جتنے بھی طوفان آتے رہیں، مصائب ہم پہ ٹوٹتے رہیں، زندگی دشوار ہوتی رہے، معاش کے دروازے بند کیے جاتے رہیں، ہمارے وجود کو معاشرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ان تمام مراحل سے وہ انسان بخیریت گزر جاتا ہے جو دولت یقین سے مالا مال ہے۔ اس لیے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ آ کر ہمیں اس نوعیت کی باتیں کرتا ہے کہ دل میں ایک دفعہ شک کا بیج بو دیا جائے تو اس کے درخت بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شک آ جائے تو پھر یقین رخصت ہو جائے گا، یقین رخصت ہو جائے گا تو پھر ہمیں مٹانا کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہے گا۔ اس لیے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عزاداری کے مختلف شعار پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں ایک جملہ اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کی ضامن ہے، جو شے جس کی وجہ سے آپ کا وجود قائم ہے، جس نے آپ کو دنیا میں قائم رکھا ہے، ان حالات میں کہ آپ کے پاس باقی رہنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، دنیا کی قومیں زندہ رہتی ہیں اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، قومیں زندہ رہتی ہیں اپنے اقتدار کی بنیاد پر، قومیں زندہ رہتی ہیں اپنے کثرت کی بنیاد پر۔ نہ کثرت آپ کے پاس، نہ دولت آپ کے پاس، نہ اقتدار آپ کے پاس، اس کے باوجود 1400 سال سے نہیں، اس کے باوجود نہیں بلکہ دشمن کی طرف سے مٹائے جانے کی تمام کوششوں کے باوجود اگر آپ زندہ ہیں تو اس عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تو اپنے اس زندگی کے سورس کو، اس حیات کے سورس کو، زندگی کے سورس کو شک و شبے کی نظر سے نہ دیکھیے۔ اگر ایک دفعہ شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا تو پھر وہ یقین رخصت ہو جائے گا۔ یہ نہ کہیے کہ ہمیں عزاداری کی اصلاح کرنی چاہیے، ارے عزاداری تو وہ مکتب ہے، وہ درسگاہ ہے جہاں سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ عزاداری کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو، عزاداری کی اصلاح نہ کرو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ گاہے گاہے یہ مسائل سامنے آتے رہیں اور ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے رہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ روا روی میں 2 غلط باتیں کا حوالہ دے کر 4 صحیح باتوں کو بھی غلط کر دیا جائے۔ ذہن واضح ہونے چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں صحیح ہیں۔ یہ نہیں کہ قوم کے اصلاح کی ضرورت نہیں، اصلاح ہر وقت درکار ہے۔ قوم کی اصلاح کرو، عزاداری کی اصلاح نہ کرو۔ بہتری کی فکر کرنی ہے تو قوم کی بہتری کی فکر کرو۔ تو بہرطور یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس لیے ان موضوعات کو چھیڑنا، ان موضوعات پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہمارے لیے خصوصی حوالہ بھی موجود ہے کہ ہم ذرا سے ان باتوں کے اوپر تجزیاتی اعتبار سے نظر دوڑائیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ خیال رہے کہ آج جس گروہ کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، میں اپنی جماعت میں جو اس نعرے کی بعض صورتیں نظر آتی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارد گرد کے ماحول کا اثر ہے کہ ان کی زبان سے بھی بعض اوقات ویسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جو اس سے پہلے دشمن کہا کرتے تھے، اب وہ ان کی زبان پہ بھی آ جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ اگر عقل و شعور اتنا نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دلیل کے ذریعے سے دفاع کر سکیں تو وہاں شکست کھاتے ہوئے یہ کہنا شروع کرتے ہیں ہم یہ غلط کرتے ہیں، ہم وہ غلط کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی باتوں کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں، یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے، وہ طریقہ ختم ہونا چاہیے، دشمنان اہل بیت کے لیے کوئی ناگوار لفظ استعمال نہ کیجئے، لعنت بھیجنے کا عمل چھوڑ دیجئے، تبرہ ترک کر دیجئے، اب آپ کو چاہیے یہ کہ دوستی کے ہاتھ بڑھائیے۔ بسم اللہ، یہ سب کچھ کیجئے، دوستی کے ہاتھ بھی بڑھائیے، تعلقات کو بھی قائم رکھیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کا وجود 2 باتوں پہ منحصر ہے۔ ایک، اللہ اور اس کے بنائے ہوئے اولیاء کے ساتھ ولایت کا اظہار، اور ایک اس طاغوت کے ساتھ اجتناب کا اظہار۔ دونوں عمل مل کر نہیں ہوں گے تو کبھی ایک قوم زندہ قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جو عبادت الہی اور اس کے مقابلے میں طاغوت کی نفی، یہ اجتناب، یہ دونوں، اجتناب کا ہی تو ترجمہ کیا جاتا ہے برات، لا تعلقی، اور اسی برات سے لفظ نکلا ہے تبرہ۔
تو اور وہاں پر اللہ سے تعلق کا اظہار، اس نے کہا تھا نا ایک ولی میں ہوں، ایک ولی وہ ہے کہ جس کو اس نے رسول قرار دیا ہے، اور ایک وہ ولی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اولیاء کی فہرست دی ہے، تو اب جہاں اللہ کی عبادت ہوگی ان اولیاء سے بھی ربط قائم رہے گا۔ تفصیلات انشاءاللہ تعالی گفتگو آگے بڑھتی رہے گی، لیکن یہ ولایت سے تعلق دین کا ایک جز ہے، مقصد حیات کا ایک جز ہے، اور طاغوت سے اجتناب مقصد حیات کا دوسرا جز ہے۔ یہ دونوں مل کر انسان کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ تقاضۂ وجود ہم پورا نہیں کرتے۔ تو بزرگان محترم، آج جو ہم ایک نعرہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں بڑے شد و مت سے جاری ہے، یعنی ہمیں رواداری کا سبق تو ضرور دیا جاتا ہے اور ہونی بھی چاہیے رواداری۔ دین ہمیں تعصب نہیں سکھاتا، نفرتوں کا سبق نہیں دیتا، افراد سے نفرت نہیں، ہمارا نفرت ان اعمال سے ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی نگاہ میں ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ ہم تو کسی شخص کو اگر نشانہ بناتے ہیں اپنے طعن و تشنیع یا اعتراض کا، تو اس لیے کہ وہ ان اعمال سے آراستہ ہے۔ اگر ان اعمال سے وہ جدا ہو جائے تو ہمارے لیے وہی شخص محترم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کل تک یزید سے تعلق ہے تو حر جہنمی ہے، لیکن جیسے ہی یزید سے تعلق ختم ہوتا ہے وہی ہمارے لیے سرمایہ احترام بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا اختلاف اگر ہے تو برائی سے ہے، برے سے نہیں۔ یہ تو برا اس وقت تک قابل اختلاف ہے جب تک برائی اس سے وابستہ ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی تاریخ کے برے ہیں اگر وہ اپنی برائی سے اجتناب کر لیں تو ہمارے لیے انہیں گلے لگانے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جب ہمارے امام کی کیفیت یہ ہو کہ اپنے جوان فرزند کی شہادت کے بعد، بھائی کے مارے جانے کے بعد، 6 مہینے کے بچے کو مارے جانے کے بعد بھرے میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے حل من ناصرین ینصرنا، تو ذرا غور فرمائیے یہ جملہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اس وقت جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو سامنے تو یزید کی وہ فوج ہے نا جس نے ابھی علی اکبر کو قتل کیا ہے، جس نے عباس کے بازو کاٹے ہیں، جس نے علی اصغر کو مارا ہے، سب قاتلوں کا ہجوم ہے نا۔ اس میں حسین کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری مدد کرے۔ فرض کیجئے کہ اس وقت حرملہ کہتا کہ یا حسین میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، سنان ابن انس کہتا میں مدد کے لیے حاضر ہوں، حکیم ابن طفیل کہتا جس نے حضرت عباس کے سر پہ گرز مارا تھا وہ کہتا کہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، تو جو حسین کہہ رہا ہے حل من ناصرین ینصرنا، کیا ان کی اس پیشکش کو رد کر سکتا تھا؟ حسین کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ دیکھو ہماری جنگ جو ہے وہ برائی سے ہے، برے سے نہیں۔ تم اب بھی برائی چھوڑ کر آ جاؤ تو میں علی اکبر کا خون بھی معاف کر سکتا ہوں۔ ورنہ ان کے سامنے یہ جملہ کہنا، اگر کوئی کہہ دے کہ مولا ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین پوری طرح جانتے ہیں کہ جن سے خطاب کر رہے ہیں ان میں ایک سے ایک بڑا مجرم موجود ہے، لیکن اس وقت تک مجرم ہے جب تک جرم سے وابستہ ہے۔ جس دن جرم سے الگ ہو جائے یہ رحمت للعالمین کا فرزند اس کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حسین کی طرف سے انسانیت کو آخری پیشکش تھی کہ اب اس کے بعد وہ مرحلہ آنے والا ہے کہ اب در توبہ بند ہو جائے گا۔ اگر اس مرحلے پر حسین پلٹ کر یہ آواز نہ دیتے تو دنیا ان کے رحمت للعالمین سے ربط کو سمجھ نہ پاتی۔ وارث رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہتا ہے کہ قبل اس کے کہ توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے ایک مرتبہ انسانیت کو موقع دیا جائے کہ ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ اور حسین کا یہ پیغام حسینیوں کی طرف سے بھی دائمی پیغام ہے، جو جہاں بھی ہے جب تک برائی سے وابستہ ہے، اپنی برائی پہ مصر ہے، وہ ہمارے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس دن وہ اپنی برائی سے الگ ہو جائے ہم اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو رواداری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم باطل سے سمجھوتا کریں، رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو باطل سے جدا ہو کے حق کی طرف دعوت دیں۔ بہت سی باتیں
پھیل جائیں گی، اور میں کسی ایسے موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ جو ہمارے لیے کسی قسم کی غلط فہمی کا باعث ہو جائے، لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے جب کتابیں پڑھو اور اس کے اندر جو کچھ اس قوم کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ قوم تو چلیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس قوم کے اصل جو سربراہ تھے، جو قائدین تھے، ہمارے ائمہ، ان کے ساتھ زمانے نے جو سلوک کیا ہے، حضور کے چشم مبارک کے بند ہونے سے لے کر آج تک جو کیفیتیں ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھنے کے بعد ایک عام آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے۔ یہ بالکل فطری تقاضا ہے کہ اس کے اندر انتقام کی ایک آواز بلند ہو، انتقام نہ صحیح تو اس کے اندر غصے اور جھنجھلاہٹ کی کیفیت ضرور آتی ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس لیے کسی برے کو برا نہ کہو کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہو وہاں پر تمہارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، مجبور ہو، تم ختم کر دیے جاؤ گے، تو بہتر ہے کم از کم ایمان کے چراغ کو سینے میں جلاتے ہوئے وجود کو تو قائم رکھو، بلا وجہ ساری دنیا سے جھگڑا مول لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تک ایک طرح کا خوف تھا جو ہمیں حق کہنے سے روک رہا تھا، اب اگر ہمیں اتفاق سے قوت و اختیار مل جائے تو اب تو اجازت دیجئے کہ جو سچائی کل تک نہیں کہی تھی آج کہہ دیں۔ آج جب ایسے معاشروں میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں سچ بات کہنے کے لیے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، صرف تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے سند رکھتا ہو، دلیل رکھتا ہو تو بلا تکلف کہیے، تو اب یہاں بھی اگر نہ کہا تو شاید قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے کہ جب تمہیں حق کہنے کا موقع ملا تھا تب تم نے کیوں نہیں کہا۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے، اور اسی کے لیے ہمارے ہاں تقیہ کا ایک نظام فراہم کیا گیا کہ ایسے موقع پر ایمان بچانا ضروری ہے۔ تقیہ جان بچانے کا نسخہ نہیں ہے، ایمان بچانے کا نسخہ ہے۔ تو اس مرحلے پر ایمان بچانے کے لیے اگر زندگی کا تحفظ درکار ہے تو زندگی اس لیے بچائی جائے کہ ایمان بچ جائے، یہ مقصد ہے۔ تو وہ تقیہ ایک دور کے اندر رہتا ہے، لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جہاں حق بات کہی جا سکتی ہے تو وہاں حق بات کہنے میں بظاہر باک نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اس آزادی کو اس طرح تو استعمال کیجئے۔ دوسری طرف کیفیت یہ ہو کہ آپ کے کفر کے فتوے دینے میں کبھی کسی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی نے کبھی رواداری کو نہیں دیکھا، کبھی خدا آپ لوگوں کو سعادت نصیب کرے کہ اللہ کے گھر جانے کا موقع ملے، حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کا موقع ملے، یعنی وہ ایک سرزمین کہ جو اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کی ملکیت ہونی چاہیے، اس سرزمین پر باقاعدہ یہ پابندی ہو کہ خبردار عبادت کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو جیسے ہم کہتے ہیں، خدا کا نام لینا ہے تو اس طرح لو جیسے ہم کہتے ہیں۔ کیا اس مرحلے پر یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ یہ خانہ کعبہ جس کے تم مدعی بنے ہوئے ہو، جس کے تم مالک بنے ہو، یہ روضہ رسول، اس سے تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ اس عہد کا مسجد نبوی کا ایک پیش امام روضہ رسول سے مشکل سے 20 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہو کے، جہاں پہ پیش نماز کھڑا ہوتا ہے وہ مشکل سے کوئی 20 گز کا فاصلہ ہوگا، وہاں پہ کھڑا ہو کے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پر خطبہ دیتے ہوئے، آج تک میں اس بت تک نہیں گیا۔ وہ روضہ رسول کو بت قرار دے رہا ہے، خدا کے مقابلے میں غیر خدا ایسا کہ جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں باطل خدا قرار دے رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تک نہیں گیا۔ جب تم وہاں تک جانے کے روادار نہیں ہو، جب تم اس شے کے احترام کرنے کے روادار نہیں ہو، تو تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ ہماری اس محترم جگہ کے اوپر تم قابض ہو جاؤ؟ بھائی دیکھیے، اگر اب یہاں پر تو تمام جتنے قومیں ہیں ان کے اپنے اپنے عبادت خانے ان کے اپنی نگرانی میں ہیں، وہ چلا رہے ہیں، لیکن بر صغیر میں صورتحال یہ ہوئی کہ ایک تقسیم کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنے عبادت گاہیں چھوڑیں اور وہ پاکستان آ گئے، اور پاکستان کے ہندوؤں نے، سکھوں نے اپنی عبادت گاہیں چھوڑیں اور ہندوستان چلے گئے۔ اب یہ جو عبادت گاہیں ہیں، حکومتیں دونوں جگہ یہ اہتمام کرتی ہیں کہ یہ عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ان کی رکھوالی کی جائے، اور یہ اس کے اوپر ایسے متولی مقرر کیے جائیں کہ جو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ سال کے سال عبادت گزار ادھر والے ادھر جاتے ہیں، ادھر والے ادھر آتے ہیں، سارا انتظام اس مسلک اور عقیدے کے لوگ کرتے ہیں جن کے لیے وہ جگہ محترم ہے۔ کسی گردوارے کا انتظام مسلمانوں کے سپرد نہیں ہوگا، کسی مسجد کا انتظام ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔
مسلمان ہی ہوں گے جو مسجد کی حفاظت کریں گے، اور گردوارے ہوں گے تو سکھ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ تم روضہ رسول سے بالکل رغبت نہیں رکھتے، اس کو بت قرار دیتے ہو، تو کم از کم ان کے لیے تو آزاد کر دو کہ جو روضہ رسول سے عقیدت رکھتے ہیں۔ قانونی طور پر حق نہیں پہنچتا ان لوگوں کو کہ جو روضہ رسول کا احترام نہیں کرتے، جو جنت البقیع کی قبروں کو منہدم کرنا اپنے لیے بنیادی دین سمجھتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جن چیزوں سے نہ تمہاری عقیدت ہے، نہ تمہاری محبت ہے، نہ تمہارا تعلق ہے، تو اس سے وابستہ رہنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کی بے حسی کی انتہا ہے۔ یہ صورتحال کل یہاں تو نہیں، ایک اور جگہ گفتگو ہو رہی تھی جو مسلمانوں میں تضادات پائے جاتے ہیں، اس کا ذکر تھا، اسی میں ایک پہلو یہ سامنے آ گیا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی تمام اقوام میں کچھ نہ کچھ سینسیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں۔ وہ سینسیٹیو پوائنٹس کہ سب کچھ ہو جائے، سب مٹ جائے، لیکن اگر دشمن کا ہاتھ ان کے اس حساس گوشے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری طاقت سے جان لڑا دیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک اس کی حفاظت کی جائے۔ ہر قوم میں، ہر مسلک میں، ہر ملت میں اس نوعیت کے کچھ مقامات ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کی ہر قومیں میدان جنگ میں مصروف جنگ ہوتے ہوئے بھی کوشش کرتی ہیں کہ ان سینسیٹیو پوائنٹس کو نہ چھیڑا جائے، اس لیے کہ اگر کسی قوم کے ان حساس حصوں کو چھیڑ دیا گیا تو نتیجے میں پھر وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنی پوری قوت سے ٹکرا جائیں گی۔ تو کبھی بھی مقابلے کا دشمن یہ نہیں چاہتا کہ جو سامنے جس سے جنگ ہو رہی ہے وہ اپنی ساری قوتوں کے ساتھ آ جائے، وہ کوشش کرتا ہے اگر تھوڑی تھوڑی قوت آتی رہی تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دوران جنگ ایک دوسرے پہ بمباری کی جائے، ایک دوسرے کے لیے تباہی لائی جائے، لیکن ایک دوسرے کی عبادت خانوں کا تحفظ کیا جاتا ہے، وہاں بمباری نہ ہونے پائے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی عراق کے اندر بھی جنگ جاری تھی، روضہ امیر المومنین کی طرف بڑھنے کی کسی نے جرت نہیں کی، زبانی باتیں ہوتی رہیں لیکن کوئی اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکا۔ کیا ان کے لیے ممکن نہیں تھا؟ ممکن تھا، لیکن معلوم تھا کہ اگر کہیں ان سے یہ عمل سرزد ہو گیا تو پھر جو آگ بھڑکے گی اس سے وہ اپنے دامن کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو ہمیشہ حساس مقامات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب قوم ہے مسلمانوں کی، ان کے حساس ترین مقامات کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا گھر جو ان کا مرکز ہے، جو ان کے لیے قبلہ کی حیثیت رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک، مدفن رسول، یہ ایک دوسری اہم جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہے۔ پھر وہ شخصیتیں کہ جو ذات رسول رسالت سے گہرا تعلق رکھتی ہوں، جو ان سے قریب ترین ہستیاں ہوں، کہ ان کا احترام اور ان کی عزت دنیا کے تمام افراد سے زیادہ ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے کہ حضور کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مشکل سے 52 سال گزرے ہیں، 52 ایئرز گزرے ہیں پیغمبر خدا کو، کہ ایک طرف یزید کی فوجیں خانہ کعبہ کے اوپر آ کے گولے برسا رہی ہیں، غلاف کعبہ نظر آتش ہو گیا، خانہ کعبہ کی دیوار منہدم ہوئی، اس سال حج نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ یہی فوجیں مدینے کے اندر آ کر مدینے کو تاراج کر کے مسجد نبوی میں باقاعدہ گھوڑے باندھے گئے، مدینے کے اندر صحابہ اکرام کے گھروں میں موجود ان کی عزت و ناموس اور ان کا مال و اسباب، ان سب کو یزید کی فوجوں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ پھر تیسرا حساس مقام وہ ذات ہو سکتی تھی جو رسول سے قربت رکھتی ہو، جو زمانہ ہے یزید کا، اس وقت حسین سے زیادہ قریبی شخصیت رسول کی ذات سے اور کوئی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شخصیت کو بھی نشانہ بنایا گیا، مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا، عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جہاں پر مسلمان کے حس کو بیدار ہونے کا مقام تھا ان تمام مقامات پر حملے ہوئے، اور مسلمان اس عہد میں بالکل خاموش رہا، اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکا۔ گویا یہ اطلاع تھی کہ مسلمان بے حسی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلی صدی جو گزری ہے اس کے اندر سن 79 میں نومبر کا مہینہ تھا
کہ خانہ کعبہ کے اوپر کچھ لوگ قابض ہو گئے، وہ لوگ اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو وہاں برسر اقتدار ہے، لیکن یہ گروہ ان میں ذرا ایک انتہا پسند تھا کہ یہ اسلام کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں ذرا اس سے آگے بڑھ کر بدعتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے پہلے مقامی فوجیں کام کرتی رہیں، جب ناکام ہو گئے تو فرانس کے کمانڈوز منگائے گئے۔ اب چونکہ حکم خداوندی یہ ہے کہ خانہ خدا میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، تو انہیں باقاعدہ کلمہ پڑھایا گیا۔ یہ کلمہ 72 گھنٹے کے لیے پڑھایا گیا۔ کلمہ پڑھ کے وہ داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں خون بہایا، قتل و غارت گری کی۔ خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے امن کا مقام ہے، وہاں خون بہانا حرام ہے، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ ایک چھوٹے سا کیڑا بھی پیروں کے نیچے آ کے مر جائے تو اس کے لیے بھی دیت ہے، اس کے بدلے بھی فائن ہے جو قدرت کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی وجود جو ہے اس کی جان کو وہاں پہ خطرہ نہیں ہے۔ اگر قاتل قتل کر کے، کوئی مجرم جرم کر کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے تو پابندی کا یہ عالم ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو اپنی پناہ گاہ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہاں فقہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کو تم زبردستی پکڑ نہیں سکتے، اس پر زیادتی نہیں کر سکتے، اسے کھینچ کے وہاں سے باہر نہیں لا سکتے یا اسے وہاں قتل نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ کر سکتے ہو کہ اس کے پاس زندگی کے وسائل پہنچنے سے روک دو، اس کو کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، اس تک پانی نہ آئے، تو پھر ظاہر تنگ آ کر حدود کعبہ سے باہر نکلے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک چاہے کرنا۔ یعنی مجرم تک کو خانہ کعبہ میں کوئی اذیت نہیں دی جا سکتی۔ اس خانہ کعبہ میں تعداد آدمی مارے گئے، اسلحہ کا بے دریغ استعمال ہوا، کافر مصنوعی طور پر مسلمان بن کے داخل ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ جو کچھ ہوا آج تک دنیا اسلام میں کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں ہوا تھا، اتنے بڑے حدود اللہ کو کیوں توڑا گیا۔ وہ خانہ کعبہ کہ جس کے لیے حسین نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کعبے کی حدود سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں بنسبت اس کے کہ کعبے کی حرمت کو زائل کروں، جس کے لیے حسین نے غریب الوطنی اختیار کی، اس کعبے کو، اس کی حرمت کو اس طرح سے زائل کیا گیا۔ کسی مسلم دنیا کے کسی فرد نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ کم از کم ہمیں یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا، وہ مجرم کون سے ایسے مجرم تھے کہ جن کے لیے شریعت کے سارے قاعدے توڑ دیے گئے۔ دوران تاریخ کئی مرتبہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوتا رہا، مسلمانوں کی رگ حمیت نہیں بھڑکی۔ آج یہ صورتحال پیدا ہوئی تو آج بھی مسلمانوں کے جذبات مشتعل نہیں ہوئے۔ اب تو مجھے بعض اوقات ہنسی آتی ہے جب کبھی مسلمان نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول اسرائیلیوں کے قبضے میں آزاد کیا جائے۔ جس وقت تم یہ بات کہتے ہو اس وقت یقیناً جب یہ کہتے ہو کہ مسجد صخرہ کو گرایا جا رہا ہے، بیت المقدس کی مساجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مختلف ذرائع سے مسلمانوں کے مقدس مقامات ختم کیے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت یہ یہودی اس گرائی ہوئی عمارت کے ملبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے کہ ذرا تم نے جو جنت البقیع کی قبریں مسمار کی ہیں، جو تم نے روضہ رسول کو ایک پابندی کے اندر محدود کر کے رکھ دیا ہے، تم نے جو خانہ خدا میں قدم قدم پہ بدعت کے تم نعرے لگاتے ہو، تم کفر کے فتوے اپنے مسلمانوں کے خلاف جاری کرتے ہو، بلا تکلف وہاں پر گئے ہوئے حاجیوں کو وہ لٹریچر فراہم کیا جاتا ہے جو ان کے مسلک اور عقیدے کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ یعنی اپنی تبلیغ کے لیے جبر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ پورا رویہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ رویہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اگر کل نہیں سوچ رہا تھا تو آج ضرور سوچے۔ رواداری کے نام پر ان تمام باتوں پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ اس سے اگر رواداری جس کو آپ کہتے ہیں وہ بے حسی ہوگی، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اسلام کو نقصان کیا پہنچے گا۔ بڑی تفصیلی بات ہے لیکن ایک جملہ عرض کر دوں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جو ماضی سے باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ قصے کہانیاں ہیں اور کچھ حقائق ہیں، جی جو حقائق ہیں اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، جو قصے کہانیاں ہیں ان کو داستانیں کہتے ہیں، کہانیاں ہیں داستانیں ہیں، آئی دونوں ماضی سے ہیں، ہمارے پاس سے ہی ٹریول کر کے ہم تک پہنچی ہیں نا، وہ کہانیاں بھی اور وہ تاریخ بھی، اس کے اندر بھی کچھ واقعات ہیں کہانی میں اور تاریخ میں بھی واقعات ہیں۔ بعض اوقات جو تاریخ کے کردار ہیں وہی کردار کہانی کے بھی کردار ہوتے ہیں۔
اردو میں ایک داستان امیر حمزہ ہے، اس کے اندر وہی حمزہ ابن عبد المطلب جو تاریخ کے کردار ہیں ان کا تذکرہ ہے، لیکن وہ داستان امیر حمزہ کہلاتی ہے۔ وہی حضرت امیر حمزہ جب جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کا واقعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ کردار بھی وہی ماضی جہاں سے داستان آ رہی اسی ماضی سے یہ تاریخ آ رہی ہے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ مورخ ہی ہو، تاریخ لکھنے والا ہو جو داستان بھی بیان کر رہا ہو، فرض بھی ہو سکتا ہے وہی ہوں، لیکن کم از کم دور وہی ہے کہ جب تاریخ لکھی جا رہی تھی اسی عہد میں داستانیں بھی لکھی جا رہی تھیں۔ آج یہ فیصلہ کیسے ہو کہ ماضی سے آئے ہوئے واقعات تاریخ ہیں یا داستان؟ کیسے پتہ چلے؟ کوئی ترازو ہے، کوئی پیمانہ ہے؟ بین الاقوامی طور پر جہاں جہاں بھی جو گزرا ہوا واقعہ ماضی سے ٹریول کر کے ہم تک پہنچا ہے، اس میں یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ تاریخ ہے یا داستان؟ تو جناب والا میں پیمانہ عرض کرتا ہوں کہ سیدھا سا پیمانہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے آثار مل جاتے ہیں، جن چیزوں کے آثار سے شہادت مل جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تاریخ ہے، اور جن کے آثار نہ ملیں وہ داستان ہے۔ چاہے کردار کتنے حقیقی ہوں، لیکن اگر لمدور بن سعدان کا ہندوستان میں پایا جانا، طلسم ہوشربا کے تمام مراحل کا دنیا میں وجود ہونا، یہ سب کسی حوالے سے اس کی کوئی شہادت نہ ملے تو ہمارے لیے داستان امیر حمزہ ہے۔ لیکن اگر میدان احد بھی موجود ہو، حضرت حمزہ کی قبر بھی موجود ہو، شہر مدینہ بھی موجود ہو، تو ہم کم از کم ان چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں کوئی جنگ ہوئی ہوگی اور یہ حضرت حمزہ تاریخ کی شخصیت ہوں گے۔ بلکہ بعض اوقات شخصیت سے واقفیت نہیں ہوتی، حقائق ہمارے علم میں نہیں ہوتے، لیکن دنیا اس کے باوجود کسی قوم کے وجود کی قائل ہونے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آثار مل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کی حد تک موہنجوداڑو 5000 سال پہلے کی تہذیب ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے، کون سی نسل تھی، کون سے ان کے حکمران تھے، کسی ایک فرد کا ہم نام نہیں جانتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کا طرز زندگی کیا تھا، وہ کہاں رہتے تھے، کیا انداز تھا ان کا حکومت کرنے کا، کیا طریقہ تھا ان کا عبادت کرنے کا۔ یہ سب کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ ان آثار کے ذریعے سے جو وہاں برآمد ہو رہے ہیں۔ آج کے بیان کردہ بہت سے واقعات کو دنیا چیلنج کر لے گی، لیکن موہنجوداڑو میں کبھی انسانیت کی تہذیب آباد تھی، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قدم قدم پر وہ آثار بتائیں گے کہ وہ تھے۔ جی تو اگر کسی ماضی کے واقعے کے سچے ہونے کی دلیل آثار ہیں، اور کسی واقعے کے داستان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کوئی آثار باقی نہیں ہوتے، تو آج اسلام سے دشمنی کرنے والے کی پہچان کیا ہوگی؟ اسلام سے دشمنی کرنے والا توحید کا منکر نہیں ہوگا، نبوت کا منکر نہیں ہوگا، بس یہ دیکھو کہ جو آثار اسلامی کو مٹا رہا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ رسول کے زمانے میں جو مدینہ شہر تھا وہ پورے کا پورا شہر ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ کیا کہنے، یقیناً بڑا کارنامہ کیا ہے، بڑے قیمتی پتھروں سے بنی ہوگی مسجد، بڑی رقم خرچ ہوئی ہوگی، بڑے اہتمام سے بنی ہوگی، لیکن کسی مسلمان کے دل سے پوچھو کہ اس کو یہ قیمتی پتھر عزیز ہیں یا وہ پتھر عزیز ہیں جو رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مسجد نبوی میں رکھے تھے۔ زمانہ اپنے ماضی کو محفوظ کرتا ہے۔ آج نہ مسجد نبوی کے کوئی آثار باقی ہیں، نہ رسول کے گھروں کے کوئی آثار باقی ہیں۔ تم نے تو رسول کے گھروں کے آثار اس لیے نہیں رہنے دیے کہ اگر ان شکستہ حجروں کو باقی رہنے دیتے تو آج پھر تم محلات میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ دنیا سوال کرتی کہ نبی تو ایسے مکانوں میں رہتا تھا، تم کیسے مکانوں میں رہتے ہو؟ چنانچہ جس کو بھی ثروت و دولت ملتی گئی، پہلا نشانہ یہی بنایا کہ ان تمام آثار کو ختم کر دو۔ رسول کے حجرے ختم کیے گئے، ان کے رہائشی مکانات ختم کیے گئے۔ پہلے تو زمین کے اوپر جتنی علامتیں تھیں وہ ختم کی گئیں، زمین کے اوپر علامتیں تھیں وہ ختم کی گئیں۔ اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ زیر زمین بھی کوئی سراغ نہ ملنے پائے۔ زمینوں کو کھود دو، قبروں کو اکھاڑ دو،
قبروں کے اندر رکھی ہوئی میتوں کو نامعلوم مقامات پہ منتقل کر دو۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب السلام کے پاس کسی زمانے میں ایک گھر ہوا کرتا تھا جو حضرت عبداللہ کا ننیال تھا۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی، ان کا انتقال ہوا مدینے میں، اپنے ننیال میں تھے، وہاں انتقال ہوا، وہیں بنو نجار کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ اس وقت تک جنت البقیع نہیں تھا، جنت البقیع اسلام کے جانے کے بعد آباد ہوا، وہاں پہ دفن کر دیے گئے۔ آج سے یعنی اس وقت سے لے کے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران جب اس گھر کو کھودا گیا تو 14 لاشیں برآمد ہوئیں جو 1400 سال کا سفر طے کر کے اس طرح تر و تازہ تھیں جیسے آج ہی قبر میں اتاری گئی ہوں۔ ان 14 لاشوں میں حضرت عبداللہ کی لاش شامل ہے۔ ان لاشوں کو مسجد نبوی میں 24 گھنٹے رکھا گیا، اس لیے کہ پہلا واقعہ تھا، اس کے لیے حکومت کی طرف سے پروانے کی ضرورت تھی، مولویوں کے فتوے درکار تھے، اور پھر انجام کار ان کو اٹھا کر جنت البقیع یا نہ معلوم کس جگہ پر، کوئی معلوم نہیں کہاں لے جا کے دفن کیا گیا، کہاں سے پردے خاک کیے گئے۔ قدرت نے 1400 سال تک لاش کی حفاظت کر کے بتایا کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو مٹا کے بتایا اللہ جو چاہے کرتا رہے، ہم تو اسلام کے کوئی اثر کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ آج کہیں سراغ نہیں ملتا اس ڈریے اس دن سے جب آپ کے یہاں کا مستشرق، یہاں کا مذہب کا ماہر اسلام کا وہ اٹھ کے آپ سے کہے کہ تم کس اسلام کی بات کرتے ہو، کس پیغمبر کی بات کرتے ہو، یہ قصے کہانیاں ہیں، نہ کوئی رسول آیا تھا نہ کوئی اسلام آیا تھا، یہ چند لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے، ورنہ یہ حقیقت نہیں۔ کیوں یہ حقیقت نہیں؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کبھی کوئی مدینہ نام کا شہر آباد تھا، یہ کبھی رسول یہاں رہتے تھے۔ کسی واقعے کی کوئی علامت باقی نہ رہے تو واقعہ اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عزاداری، یہ پرچہ عزا کا اہتمام، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جب زمانہ تلا ہوا ہے آثار اسلامی کو مٹانے کو، ہم اصلی آثار کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے شبیہوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ شبیہوں کی اہمیت تھی، یہ شبیہوں کی اہمیت تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سن 144 ہجرہ 144 ہجرہ وہ سال ہے کہ امام کو کوفے میں منصور دوانیقی بادشاہ تھا بنو عباس کا، اس نے ایک طرح سے آپ کو یعنی انڈر آبزرویشن کہہ لیجئے لا کے رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ مدینے میں رہیں گے تو شاید ان کے پاس لوگ آئیں، کوئی جماعت اکٹھی ہو جائے۔ بادشاہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کے اقتدار پر کہیں سے حملہ نہ ہو جائے۔ ہرچند کہ آل محمد نے اس سے پہلے اقتدار، گھر آئے ہوئے اقتدار کو واپس کر دیا۔ امام باقر علیہ السلام بھی انکار کر چکے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی لا تعلقی کا اظہار کر چکے تھے، لیکن بنو عباس جن کو ابھی اقتدار ملا تھا، بنو عباس کا پہلا بادشاہ ابو العباس الصفاح تھا، تقریباً 4.5 سال کی حکومت کے بعد وہ ختم ہوا تو منصور دوانیقی مسند اقتدار پر بیٹھا۔ یہ دوسرا بادشاہ ہے۔ پہلے اس کی جنگ اولاد امام حسن کے ساتھ ہوتی رہی، اور جناب حسن مصنع کے اولاد میں سے نفس زکیہ ایک شخصیت تھے، محمد نفس زکیہ، اور ان کے بھائی ابراہیم، یہ دونوں عبداللہ المحض، ان کے والد کا نام عبداللہ المحض، ان کے والد کا نام حسن مصنع، اور ان کے والد کا نام امام حسن۔ تو یہ دو بھائی جو تھے ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ اولاد حسن میں سے بہت سے لوگ قتل کیے گئے مختلف مقامات پر۔ یہ حضرات بھی سرزمین افغانستان کے پاس جا کر ان کی شہادت ہوئی، اور وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں۔ بہرطور ان ساری جنگوں سے فارغ ہو کر اب وہ متوجہ ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، اور ان کو بلا کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس رہیے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں گاہے گاہے مشورے دے دیا کریے۔ تو یہ برائے نام کہنے کو تو یہ بات تھی، مقصد یہ تھا کہ امام اس کی نگاہوں سے دور مدینے میں نہ ہوں بلکہ یہاں آ کے رہیں۔ چنانچہ امام کو بلا لیا گیا کوفے میں۔ آپ اس سال سے لے کے 148 ہجرہ تک جو آپ کی شہادت کا سال ہے، ان 4 سالوں میں بار بار کوفے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔
کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ مجھے گھر جانا ہے، واپس جانا ہے، بادشاہ مجبور ہو جاتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد بلا لیا جاتا تھا۔ 2 سال ٹوٹل پیریڈ ہے جو امام نے یہاں پہ گزارا ہے۔ ان 2 سالوں کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب نعمان بن ثابت، جن کا دوسرا نام امام ابو حنیفہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے خدمت امام میں گزارے ہیں تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اس جملے کی ساخت سے آپ لوگ واقف ہیں کہ کبھی مولا کائنات کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی گویا یہ ایک محاورہ بن گیا تھا، ایسی شخصیتوں کے اعتراف کمال میں یہ جملہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اس قیام کے دوران ان 2 سالوں میں امام باقاعدہ کوفے سے کربلا تشریف لاتے۔ کربلا کے باہر آج بھی ایک باغ موجود ہے جو آپ کے قیام گاہ کے جگہ تھی، اور وہ باغ امام نے خود وہاں پہ لگوایا تھا۔ اب چاہے وہ درخت موجود رہے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ کہ وہ باغ موجود ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا باغ کہلاتا ہے۔ اس قیام کے دوران آج جب آپ کربلا میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت عباس کے بازو پہلا ایک بازو کٹا تھا، یہاں دوسرا بازو کٹا تھا، یہاں حضرت فضہ نے کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی تھی، یہاں عمر ابن سعد و امام حسین کے درمیان مکالمے ہوئے تھے، یہاں حضرت علی اصغر شہید ہوئے تھے، یہاں حضرت علی اکبر گرے تھے۔ یہ تمام جو تفصیلات آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ایک کھلے میدان میں، اونچے نیچے ٹیلوں میں یہ واقعہ ہوا۔ کون تھا جو ان نشانات کو محفوظ رکھتا؟ کون تھا جو ان علامتوں کو باقی رہنے دیتا؟ جب قبروں کے اوپر کوئی نشان باقی نہ ہو، دنیا ان نشانات کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، تو بھلا یہ کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت علی اکبر کہاں شہید ہوئے، حضرت علی اصغر کو کہاں تیر لگا؟ یہ تمام کام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہتمام سے کیا۔ اصحاب کو ساتھ لے کے آتے تھے اور بتاتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ گویا یہ اہتمام تھا کہ دیکھو زمانہ تو نشانات اور آثار مٹانے پہ تلا ہوا ہے، ہم جو اسلام کے محافظ ہیں ہم جانتے ہیں آثار باقی رہیں گے تو دین بھی باقی رہے گا۔ بس امام کا وہی سبق ہے کہ ہم ان آثار کو مٹنے نہیں دیتے، دنیا کے گوشے گوشے میں شبیہیں بناتے ہیں، نقشے لٹکاتے ہیں، کربلا کے نقشے، ان تمام مقدس مقامات کے نقشے کہ جہاں کربلا کا کوئی جز ہوا ہو۔ چاہے کربلا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھا، ایک شہر کی بات نہیں ہے، کربلا مدینے سے شروع ہوا، مکے میں پروان چڑھا، پھر کربلا کی منزل آئی، کربلا سے آگے بڑھا، کوفہ میں اپنے اثرات چھوڑے، دمشق تک پہنچا، دمشق سے پھر مدینے تک آیا۔ غرض یہ کہ تمام منازل طے کرتا گیا کربلا، جہاں گیا نشانات چھوڑتا گیا۔ کہیں کوئی قبر ہے جو نشان ہے، کہیں کوئی قیام گاہ ہے جو نشان ہے، کہیں کسی بچے کا مقبرہ ہے جو نشان ہے۔ غرض علامتیں جگہ جگہ بنا دی گئیں۔ ان کا کام تھا کہ ہر جگہ آثار چھوڑتے جائیں، ہمارا کام ہے کہ ان آثار کی حفاظت کرتے چلے جائیں۔ باطل تو یہ چاہے گا کہ سب آثار مٹا دیے جائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ یہ تمام آثار باقی رہیں اور ان کے اوپر زمانے کی آنچ نہ آنے پائے۔ چنانچہ ہم اہتمام کرتے ہیں جو اصل آثار ہیں ان کا بھی تحفظ کیا جائے، ان کی شبیہوں کا بھی تحفظ کیا جائے، اور یہ پورا سلسلہ 5 روزہ مجالس کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ کڑی تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیے لشکر حسینی میں یہ آثار کے تحفظ کا نتیجہ ہے کہ لشکر حسینی کے 2 کمسن ترین سپاہی، عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے سپاہی، آج ان کا تذکرہ اس کثرت سے ہوتا ہے کہ بڑے تو اپنی شخصیتوں کی پہچان سے دنیا کی نگاہوں میں محفوظ رہیں گے، یہ چھوٹے شاید نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، شاید دنیا ان کو نظر انداز کر دے۔ نتیجتاً اتنا ذکر کرو کہ نہ کربلا کا اصغر چھپنے پائے، نہ دمشق کی سکینہ چھپنے پائے۔ دونوں کی شخصیتیں تاریخ کے اندر اتنی نمایاں ہو گئیں کہ پورا کربلا ایک طرف اور علی اصغر کی شہادت ایک طرف، پورا کوفہ و شام کا سفر ایک طرف اور سکینہ کے مصائب ایک طرف۔ بزرگان محترم، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا ہی کربلا کے لیے کیا تھا، علی اصغر بھی کربلا کے لیے۔ جناب رسالت مآب نے 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ اس کی
کیا مصلحت تھی؟ 40 سال تک معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، نہ معلوم کتنی بے گناہ بچیاں زمین میں زندہ دفن کی جا چکی ہیں، قتل و غارت گری اور جو غیرت کے نام پر خون بہائے جا رہے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، حق تلفیاں، ناانصافیاں معاشرے میں سب کچھ موجود ہیں، اللہ کا نام لینا گویا ان کے شعار میں داخل نہیں، قیامت کا خوف کسی کو نہیں، لیکن رسول یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، خود بھی اپنے منصب سے واقف ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں، لیکن منتظر ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے۔ آخر کیا چیز تھی جو اجازت میں تاخیر ہو رہی تھی؟ ہم نے دیکھا کہ جس دن پہلی مرتبہ اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت اگر رسول کی آواز اس دن اس کے جواب میں کوئی لبیک کی صدا نہ آتی تو ہمیشہ کے لیے وہ آواز ختم ہو جاتی۔ اس لیے اعلان رسالت میں اتنی دیر انتظار کیا گیا کہ رسول کہیں کہ کوئی ہے میرا مددگار، تو علی کھڑے ہو کے کہیں کہ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی اعلان رسالت انتظار کرتا رہا کہ علی آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن حسین انتظار کر رہے تھے کہ وہ علی آ جائے کہ جس کے آنے کے بعد کربلا برپا ہوگا۔ اصغر کی آمد گویا اعلان کربلا کی منزل ہے۔ یہ اصغر تھا جس کا انتظار کربلا کر رہا تھا، اور یہ سکینہ تھی جس کا انتظار زینب کر رہی تھی۔ دمشق کی فتح سکینہ کا کارنامہ، اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ لوگ پیدا ہی کربلا کے لیے ہوئے۔ ہمیں تاریخ نہیں معلوم کہ تاریخ ولادت کیا ہے، ہمیں بچپن کا کوئی واقعہ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ 4-4.5 سال کا سن تھا، لیکن آغاز کہاں ہوا؟ سکینہ کی پوری تاریخ کا آغاز کربلا سے ہوا۔ ہم نے کربلا میں دیکھا، جب کبھی بچوں کو پیاس سے تڑپتے دیکھا تو ایک بچی یہ کہتی نظر آئی، بچوں نہ رو، نہ پریشان ہو، ابھی میرا چچا موجود ہے، ایک مرتبہ بابا سے اس کو اجازت مل جائے تو ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ تب معلوم ہوا کہ ایک بچی ہے جو حسین کی طرح اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے بچوں کے لیے تسکین کا سامان ہے، اپنے چچا کے راستے پر قدم بقدم چلتے ہوئے لوگوں کو ڈھارس بندھا رہی ہے۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ سکینہ اسی دن کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ کب پتہ چلا؟ جب حسین خیمے سے رخصت ہونے لگے نا، تو وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ چلتا ہوا گھوڑا رکا، حسین نے نیچے دیکھا، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو اٹھایا، گود میں لے کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہنے لگے بیٹی میں تجھے ایک بات بتاؤں، جب یہ کربلا کے واقعات میرے سامنے بچپنے میں بیان کیے گئے تھے، مجھ سے کہا گیا تھا حسین تجھے جوان بیٹا قربان کرنا پڑے گا، حسین تجھے 6 مہینے کا بچہ قربان کرنا پڑے گا، حسین تجھے بہنوں کے سر سے اترتی ہوئی چادروں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ سب میں نے سنا، سب کے اوپر میں نے کہا پروردگارہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب اللہ نے پوری فہرست مکمل کر لی تو پھر میں نے کہا پروردگارہ یہ سب مصائب تو تیری طرف سے ہے نا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ایک مصیبت کی میں فرمائش کروں، پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما کہ جو میرے بغیر نہ رہ سکے، اور مجھے اس سے ایسی محبت ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو مجھے گھر ویران نظر آئے۔ پر سکینہ اللہ نے مجھے وہ بیٹی تیری شکل میں عطا کی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ جب دن کربلا کا آئے تو میں اسے خدا حافظ کہوں، وہ مجھے خدا حافظ کہے، وہ میری جدائی پہ صبر کرے، میں اس کی جدائی پہ صبر کروں۔ تو سکینہ میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ سکینہ سمجھ گئی کہ میری ساری زندگی صرف کربلا سے متعلق ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ سارے کربلائی بعد میں سرزمین مدینہ پہنچے، لیکن جو نہیں پہنچا وہ یہی سکینہ تھی جو نہیں پہنچی۔ کیا کرے، بنی ہی کربلا کے لیے تھی۔ بہر طور سامعین گرامی، یہ حسین اس کو رخصت کر کے چلے گئے۔ بس اب اس منظر کی ایک پہلو بیان کر کے اور اجازت چاہوں کہ حسین رخصت ہو گئے، چلے گئے میدان میں۔ سکینہ بابا کو رخصت تو کر دیا تھا، سکینہ نے، آسان بات نہیں تھی رخصت کرنا۔ ایک مرتبہ اتنی فرمائش کی تھی کہ بابا آپ جا رہے ہیں نا، اب جو صبح سے گیا ہے پلٹ کے تو نہیں آیا؟ بابا ساری رات میں نے جاگ کے گزاری ہے، مصلی بچھائے بیٹھی رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ کو نماز شب ادا کریں گے، اس لیے مصلی لیے بیٹھی رہی۔ بابا آپ ساری رات اپنے دوستوں میں رہے، ساری رات اپنے عزیزوں اپنے ساتھیوں میں رہے، میں انتظار کرتی رہی۔ بابا میں پوری رات نہیں سوئی ہوں، ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیجیے، سینے پہ لٹا لیجیے۔ خدا جانے حسین اس وقت
کہ جب شہادت کی منزل اتنی قریب ہو، بچوں کی ضد، ہم تو یہی کہیں گے نا کہ بچوں کی ضد کا احترام نہیں، یہ ضد نہیں تھی۔ حسین اپنے سکینہ کا صحیح مقام بتانا چاہتے تھے، سکینہ کا صحیح مقام بتانا چاہتے تھے۔ سینے پہ لٹایا، سکینہ کی آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، چونک کے کھڑی ہوئی، سینے سے جدا ہو گئی۔ بابا جائیے، خدا حافظ، جائیے، خدا حافظ۔ بیٹی سکینہ ابھی تو روک نہیں تھی، اب کہہ رہی ہوں خدا حافظ۔ کہا بابا میں آپ کے سینے پہ لیٹی تھی نا، تو لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی، رات بھر کی جاگی تھی، نیند آ گئی۔ اتنے میں نے خواب میں دیکھا کہ دادی آئی ہیں، دادی سیدہ آئی ہیں، کہہ رہی سکینہ اگر چاہے تو اپنے باپ کو روک لے، لیکن اگر تیرا بابا رک گیا نا تو میرے بابا کا دین بچنے نہیں پائے گا۔ بابا جائیے، دادی کی فرمائش ہے، آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیجئے۔ حسین رخصت ہو گئے، یہ سکینہ بیٹھی رہی دروازے پر۔ کچھ دیر گزری نا تو ایک خالی گھوڑا آیا، حیران ہوئی بابا کہاں رہ گئے، بابا کا گھوڑا آ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ اور گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، اجنبی لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تک اجنبیوں کا اس گھر کے قریب داخلہ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی ان خیموں میں نہیں آیا تھا۔ ان گھڑ سواروں کو آتا دیکھ کر سکینہ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کیا ہوا، اتنے میں ہاتھ بڑھے، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، کسی نے منہ پہ تماچا مارا۔ بچی ان باتوں پہ حیران کھڑی ہے، آخر نکلی خیمے سے نکلی، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں، گنج شہیدہ میں گئی، بھیالی اکبر میرا بابا ادھر تو نہیں ہے، دریا کے قریب گئی، چچا میرا بابا ادھر تو نہیں ہے۔ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، سکینہ ادھر آ جا۔ سکینہ بڑھنے کو تو بڑھ گئی، جا کے کیا دیکھتی ہے کہ یہ آواز پتھروں کے ایک ڈھیر سے آ رہی ہے۔ ننھی بچی ایک ایک پتھر کو ہٹاتی گئی، حتیٰ کہ بابا کا جانا پہچانا سینہ سامنے نظر آیا، اپنے سینے کو بابا کے سینے پہ رکھ دیا۔ اب چاہتی ہے کہ عادت یہ تھی کہ اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پہ رکھتی تھی، اب ڈھونڈ رہی حسین کا سر نظر نہیں آتا۔ بابا آپ کا سر کہاں گیا؟ شاید کسی نوکے نیزہ سے آواز آئی ہو، سکینہ بابا کا سر تجھے نہیں ملے گا، بابا کا سر تیرے سامنے تو رہے گا لیکن تیری گود میں نہیں آئے گا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ رب العالمین غیبت امام میں ہم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو نے اس ملت پہ اپنے اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ غیبت امام میں ان ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں گے جو امام کی طرف سے ان کی ملت پہ عائد ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا اہل بنا، ہمارے کردار کو ایسا بنا کہ ہمارے امام کے لیے ہمارا وجود زینت کا باعث ہو، ندامت کا باعث نہ ہو۔ رب العالمین حاضرین مجلس کی جتنی حاجتیں ہیں اپنے فضل خاص سے پورا فرما دے۔ جن بیماروں کی شفا کی دعا کی گئی ان کے صحت